وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، افضل الصلاۃ و اکمل السلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الکرام و اصحاب العظام اجمعین۔ صبح نور کے ساتھ طاہر بخاری آپ سے مخاطب ہے۔ ناظرین، حضرت ابو انیس محمد برکت علی کی تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، سیدنا المرغب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارے سردار، ترغیب دلانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک اور صحابہ اکرام پر۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کو 2 قطروں اور 2 نشانوں سے زیادہ اور کوئی چیز محبوب نہیں۔ ایک آنسوؤں کا وہ قطرہ جو اللہ کے خوف سے گرا، اور دوسرا وہ خون کا قطرہ جو اللہ کے راستے میں شہادت کے وقت گرا۔ اور 2 نشانوں میں سے ایک نشان یہ کہ جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے لگا، اور دوسرا جو اللہ کے فرائض میں سے کسی فرض کی ادائیگی کے دوران لگا۔ ناظرین، نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے جب مکہ سے مدینہ تشریف فرما ہونے کے تو تھے، مدینہ کے لوگ وفور محبت میں، اپنی عقیدت ارادت میں شہر سے باہر نکل کر آپ کے استقبال کے لیے تیاریوں میں مصروف رہتے۔ 1 2 3 ہفتہ بلکہ 8ویں دن جب کہ شام کا دھندل کا تھوڑا چھانے لگا تو ایک یہودی اپنے گھر کے منڈھیر پر بیٹھا، اس نے دور سے ایک ہیولا سا دیکھا، ایک غبار اڑتا دیکھا، ابھی سواریوں کو نہیں دیکھا تھا، تو اس نے ایک صدا بلند کی، یا معاشر الانصار، اے انصاریو، اور ایک روایت کے مطابق یا بنی قیلہ، اے قیلہ کے لوگوں، قد جاءکم، قد جاء، یہ ہے تمہارا بخت بیدار جو تمہارے پاس آ گیا ہے۔ نگاہ یار جسے آشنائے راز کرے، وہ اپنی خوبی قسمت پہ کیوں نہ ناز کرے۔ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کی رفاقت میں مدینہ میں تشریف فرما ہوئے۔ کچھ دن قباء میں قیام کرنے کے بعد پھر آپ کی سواری مدینہ میں داخل ہوئی۔ گھروں اور گلی کوچوں کو سجایا گیا، آراستہ کیا گیا، حویلیوں کو بناؤ سوار کے ساتھ اس طرح سوارا گیا کہ ہر ایک کی خواہش تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہیں قیام کریں۔ لیکن آپ کے دل میں ایک خواہش تھی کہ وہ گلی، وہ کوچہ، وہ محلہ جہاں کبھی آپ اپنی والدہ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ آپ یہاں تشریف فرما ہوئے تھے، وہ گلی اور وہ کوچہ کہیں میسر آئے تو پھر کیا کہنے۔ آپ کے اصحاب، آپ کے انصار روکتے تھے اور آپ انہیں کہتے تھے، خلو سبیلہا، میری سواری کا راستہ چھوڑ دو، فإنہا مامورۃ، کہ یہ اللہ کی طرف سے مامور ہے۔ صحابہ اکرام سراپا خلوص اور ایثار بنے ہوئے تھے، اور دیدہ و دل انہوں نے فرش راہ کیا ہوا تھا، یہاں تک کہ پھر وہ محلہ اور وہ کوچہ آیا کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری، مورخ اور سیرت نگار لکھتے ہیں کہ یہ محلہ جو تھا یہ قدر بلندی پر تھا، اور یوں ہی آپ کی سواری، اس کا جو سر اور اس کی گردن تھوڑی اوپر ہوئی تو محلے والوں نے جیسے ہی دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری ان کے آنگن میں، ان کے کوچے میں، ان کے بخت کو بیدار کرنے کے لیے آن پہنچی ہے، تو انہوں نے بے ساختہ فی البدی اشعار کہے، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجبت شکر علینا ما دعا للہ داعی، کہ ہم پر 14ویں کا چاند طلوع کر آیا ہے، اور اس نعمت پر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور یہ شکر 1 دن، 2 دن، ہفتہ، 2 ہفتے، سال، 2 سال کے لیے نہیں ہے۔ وجبت شکر علینا ما دعا للہ داعی، جب تک بھی کوئی دعا کرنے والا دعا کے لیے اپنے ہاتھ فضا میں بلند کرے گا، اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا شکر ادا کرتا رہے گا۔ اور حفیظ جلندری نے کہا کہ یہ کون سا کوچہ تھا اور کون سی بچیاں تھیں، کہ ہم ہیں بچیاں نجار کے اعلیٰ گھرانے کی، خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی۔ یہ بنو نجار
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیرت نگار لکھتے ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ننہال تھے. یہ ننہال تھے تو کس طرح تھے آج ہم یہ بھی پوچھیں گے. اور اسی خان وادے کی، اسی خاندان کی ایک بہت اولو العزم اور جلیل القدر ہستی سیدہ ام حرام بن ملحان رضی اللہ تعالی عنہ، آج ہم ان کی خدمات پر، ان کے طرز زیست پر، ان کے اسلوب حیات پر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی کمٹمنٹ، ان کی وابستگی، نہ صرف ان کی بلکہ ان کے پورے گھرانے کی، ان کے پورے خاندان کی، وہ کیا تھی، انہوں نے دین کے لیے، اسلام کے لیے کیا خدمات سر انجام تھی، اس پر آج ہم بات کریں گے. اور ہمارے ساتھ بہت بہت معتبر پروفیسر محمد سعید احمد خان، مفتی محمد سعید رضوی، علامہ محمد ظہیر بٹ یہ آج تشریف فرما ہے. میں اپنے تمام مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں. این آمدنت باعث آبادی ماہ، آپ آ گئے تو رونق کاشانہ ہو گئی. پروفیسر صاحب، آپ اسلامی علوم و معارف کے استاد، عربی زبان و ادب کے ماہر، آج کے اس موضوع کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ ابتدائی تعارف اور بالخصوص سیدہ ام حرام، ان کی شخصیت کے حوالے سے آپ ابتدائی گفتگو فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بخاری صاحب شکریہ. سیدہ حضرت ام حرام رضی اللہ تعالی عنہا، جیسا کہ ابھی آپ ذکر فرما رہے تھے کہ قبیلہ بنو نجار کی خاتون ہیں اور خزرج سے، قبیلہ خزرج کا یہ شاخ ہے. آپ کی گلشن حیات مہکتے پھولوں سے لبریز ہے. سبحان اللہ. اور وہ جو قرآن کریم نے ہمیں توجہ دلائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ. حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رحمۃ للعالمین بن کر آئے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انسان کو اس کی اصل شناخت سے روشناس کرایا، اس کی اصل پہچان دی. تو ہم جب اس عظیم خاندان کی یہ عظیم خاتون، ان کی زندگی کو سامنے لاتے ہیں تو ہمیں یہاں دو پھول نمایاں نظر آتے ہیں. ان میں سے ایک ہے حب رسول اور دوسری ہے اشاعت دین کے لیے ہمہ وقت اپنے آپ کو تیار رکھنا، اپنے آپ کو اس بات کے لیے آمادہ رکھنا. تو قبیلہ بنو نجار کی بیٹیاں، جیسے کہ آپ نے ذکر کیا کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد پر کتنی خوش تھیں، ان کے دلوں میں کس قدر اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ الصلاۃ والتسلیم کی محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے قبل ایمان لانے والوں نے بھر دی تھی. واہ سبحان اللہ. اور حضرت عبد المطلب کا بھی چونکہ تعلق ہے، اور اس بنا پر حضرت ام حرام کو حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم خالہ فرمایا کرتے تھے. سبحان اللہ. سبحان اور اللہ. انہیں یہ شرف تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر تشریف لائے تو قباء میں آپ نے ان کے ہاں قیام کیا. سبحان اللہ. اور اس کے بعد جب بھی حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم ارادہ فرماتے، دوپہر کو ان کے ہاں تشریف لے جاتے. اور حضرت ام حرام اور ام سلیم یہ مدینہ منورہ کی خواتین میں سے وہ خوش نصیب خواتین ہیں کہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے ہاں جلوہ فروز ہوتے. حضرت ام سلیم کا تو یہ عالم علماء نے بیان کیا کہ وہ ان کے لیے جو بستر بچھاتی تھی، اللہ اکبر، اس کے بعد وہ دیکھتی تھیں کہ اس بستر پر آپ کا کوئی بال گرا ہے. سبحان اللہ. سبحان اور حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بال مبارک سے اس خاندان کو جو ایک محبت، یعنی بال سے محبت، کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت ام سلیم کے پہلے شوہر مالک سے بیٹے ہیں، وہ وصیت فرما رہے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کا یہ بال مبارک میرے دانتوں کے درمیان. سبحان اللہ. یعنی منہ مبارک بھی، اور پھر جہاں ہمیں پسینہ شریف کی بھی روایت ملتی ہے. یہ پسینہ تو وہ سمیٹتی تھی نا. پوچھا جاتا تھا ام سلیم سے کہ حضور علیہ السلام کے پسینے کو شیشی میں کیوں بند کرتی ہو؟ وہ جواب دیتی تھیں کہ مجھے جو معطر یہ کرتا ہے اس سے جو ہمیں خوشبو ملتی ہے دنیا کے کسی عطر میں نہیں ہے. تو سیدہ حضرت ام حرام رضی اللہ عنہا، ان کا یہ شرف ہے کہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لاتے ہیں.
انہیں موقع ملتا ہے وہ آپ کی زلفیں سنوارنے بیٹھ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یعنی ایک تو یہ ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم جب ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ افضل الخلائق ہیں، وہ یہ آرزو رکھتے ہیں کہ النظر علی وجہ رسول اللہ، سبحان اللہ، کہ صدیق کی آنکھ ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روشن چہرہ ہو اور صدیق ہر وقت آپ کو دیکھتا رہے۔ تو حضرت ام حرام رضی اللہ تعالی عنہا ان خوش نصیب خواتین میں سے ہیں کہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم قیلولہ فرمانے کے لیے دوپہر کے وقت ان کے ہاں تشریف فرما ہیں اور آپ ان کی زلفیں سنوار رہی ہیں، اور پھر وہ موقع بھی آتا ہے کہ جب آپ وہاں قیام فرما ہیں حجۃ الوداع کے بعد اور حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم مسکراتے ہوئے اٹھ بیٹھتے ہیں، مسکراتے اٹھ بیٹھتے ہیں۔ اور آپ نے جو خوبصورت باتیں کی، اسی میں ایک اور بھی میں سنوں گا اور آپ سے رہنمائی بھی لوں گا، اور پھر آپ نے حضرت عبد المطلب اور مدینہ والے، یہ ایک ہمارے ہاں ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ جیسے اساتذہ سے ہم سنتے ہیں، تاریخ میں بھی پڑھتے ہیں کہ جو تجارت کے لیے قریش جاتے تھے، قریش کو اور تو کوئی کام نہیں تھا، اور قرآن نے کہا کہ لیلافی قریش لیلافی رحلۃ الشتاء والصیف، ایک سفر یہ یمن کی طرف کرتے تھے اور ایک طرف سفر یہ شام کی طرف کرتے تھے۔ شام کا جو راستہ تھا وہ مدینہ منورہ کے قریب سے ہو کے گزرتا تھا، اور جو غزوہ بدر کا وقوع پذیر ہونے کا سبب بھی یہی بنا۔ مدینے والوں کے ہاں مکہ والوں کا تعلق، اس کے علاوہ جو آپ نے دوسرا آج ارشاد فرمایا کہ حضرت عبد المطلب کا ایک تعلق تھا، وہ بھی میں چاہوں گا کہ ہم اس پر رہنمائی لیں۔ مفتی محمد سعید رضوی صاحب، آپ سے میں چاہوں گا کہ آپ فرمائیں کہ یہ ان کا ایک مقام صحابیت اور خواتین کے اندر ایک جذبہ تھا، صرف جو مرد صحابہ ہیں وہی نہیں، جو صحابیات ہیں ان کا بھی تاریخ کے اندر ایک بڑا رول ہے، اور جیسا پروفیسر صاحب نے فرمایا ایک وارفتگی، ایک عقیدت، محبت، ارادت، اور پھر غزوات میں یہ شریک ہیں، اور صرف غزوات میں شریک نہیں ہیں بلکہ ان کا ایک بہت مؤثر رول ہے اور اس کی خواہش ہے۔ جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ بخاری صاحب۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو پروفیسر صاحب نے ان کا تعارف ذکر کیا، ایک بڑی عجیب بات ہے، عرب میں عمومی طور پر کنیت جو رکھی جاتی ہے وہ بیٹوں کے نام پہ رکھی جاتی ہے، اور یہ شاید واحد خاتون ہوں اپنے خاندان کے علاوہ کہ جن کی کنیت ان کے بھائی کے نام پہ ہے۔ تو یہ حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بھائی تھے جو بیر معونہ والے واقعہ میں شہید ہوئے تھے، اور پیچھے سے جب ان پہ نیزہ لگا ان کی کمر میں تو انہوں نے نعرہ بلند کیا اور کہا فزت ورب الکعبہ۔ تو یہ ان کی بہن ہے، اور جو آپ نے اشارہ فرمایا کہ یہ بہت بڑی مجاہدہ، غازیہ، اور یہ شہیدہ بھی ہیں، اور شہیدۃ البحر ان کا لقب ہے، کیونکہ ان کے گھر میں رسول رحمت علیہ السلام آرام فرما تھے، اور یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے محارم رشتہ داروں میں سے ہیں، اس لیے بے تکلفی کے ساتھ سرکار کا آنا جانا تھا ان کے گھر، اور دوپہر کو اکثر آپ آرام فرماتے تھے۔ اچھا، یہ آپ مجھے تھوڑا سا یہ بتا دیں کہ یہ جو رشتہ بنتا ہے وہ کس طرح بنتا ہے؟ یہ دو طرح سے لکھا ہے علماء نے۔ ایک تو لکھا ہے کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی خالہ تھی، تو یہ محرم رشتہ ہے۔ تو یہ رضائی خالہ جو ہے، نبی اکرم رضائی خالہ ہونے سے مراد یہ ہے کہ حضرت آمنہ جی اور حضرت ام حرام جی انہوں نے ایک خاتون کا اکٹھے دودھ نہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم جو ہیں، ہاں جی بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں، یہ اسی طرح رضائی خالہ بنتی ہیں کہ وہ حضور کی والدہ مائدہ کے ساتھ ایک ہی خاتون کا انہوں نے شیر نوش فرمایا ہو۔ تو دوسرا یہ بعض نے یہ بھی لکھا ہے کہ رشتے کے اعتبار سے یہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے والد گرامی ان کی خالہ لگتی تھی، رشتے کے اعتبار سے حضرت عبداللہ کی خالہ لگتی تھی۔ اب یہاں پھر یہ میرا سوال ہے، یہ طالب علمانہ سوال ہے یہ کوئی، کہ یہ تعلق جو ہے ظاہر ہے یہ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا قبیلہ اور خاندان یہ تو مکہ میں تھا، اور مکہ والوں کی مدینہ والوں کے ساتھ بہت زیادہ رشتہ داریاں نہیں تھیں جی، اور یہ جو ہم ایک اس کی کڑیاں بناتے ہیں، ترتیب دیتے ہیں، تو تھوڑا اس طرح بتا دیں، کیونکہ ہمارے ہاں سیرت نگار جو ہیں، میں معافی کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جیسے جو ہم سنتے چلے آ رہے ہیں اور لکھتے چلے آ رہے ہیں، جیسے کثرت سے یہ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیال تھے، اور بنو نجار جو ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ننیال تھا، جبکہ ننیال بنتا ہے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو
میکہ ہے جی وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ننیال ہے. میں پروفیسر سعید احمد خان صاحب ان سے بھی اس پر رہنمائی لوں گا. تو اگر ننیال مکہ میں ہے اور وہ بنو زہرہ کے لوگ ہیں اور وہ بنو زہرہ کے لوگ قریشی ہیں اور ان کا کعب پہ شاید جا کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ بھی منسلک ہو جاتا ہے, تو پھر یہ مدینے والوں کے ساتھ جو ہم کہتے ہیں کہ یہ ننیال, اس پر بات کریں گے, لیکن اگر ہم اس طرف چلے گئے تو میرا خیال ہے ہمارا اصل موضوع جو ہے وہ رہ جائے گا. مجھے اگر تھوڑی سی آپ اجازت دیں تو میں حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہے ان کی شخصیت کو تھوڑا ڈسکس کروں کہ آپ کو شہیدۃ البحر کا جو لقب ملا ہے وہ اس لیے ملا کہ آقا صلی اللہ تعالی وسلم ان کے گھر آرام فرما تھے اور بیدار ہوئے تو آپ مسکرا رہے تھے. تو آپ نے وجہ پوچھی کہ حضور آج مسکرا کیوں رہے ہیں؟ تو فرمایا کہ میں نے بھی خواب دیکھا ہے کہ میری امت کے کچھ لوگ سمندر کے جہاد پر جائیں گے اور وہ بادشاہوں کی طرح تخت لگا کے بیٹھے ہوں. واہ سبحان اللہ. عرض کیا کہ حضور میرے لیے بھی دعا فرما دیں کہ آپ اللہ مجھے ان میں سے کر دے. ابھی آپ نے جو کہا تھا کہ ان کا جذبہ, یہ دیکھیے خواتین کے دل نرم و نازک ہوتے ہیں اور جہاد جیسا سخت کام جو ہے اس کے لیے ان کی تمنا کہ حضور میرے لیے دعا فرما دیں کہ میں بھی ان میں سے ہو جاؤں. یہ مستشرق لکھتے ہیں کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا کارنامہ, ظاہر ہر ایک نے اپنے اینگل سے لکھا ہے, یہ مستشرقین وہ ہیں جو تھے تو یورپین لیکن انہوں نے کام دین پہ کیا, کسی اچھی نیت سے نہیں کیا, لیکن بہرحال انہوں نے ان علوم پر بڑی اپنی گرفت اور کمانڈ حاصل کی. وہ ان بہت سی باتوں میں سے ایک بات یہ لکھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت سے کارناموں میں سے ایک کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے ماننے والوں کے دلوں سے موت کا خوف ختم کر دیا. اور حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا کہ میں موت سے اتنا ہی آشنا ہوں جتنا ایک دودھ پیتا بچہ اپنی ماں کے گود سے ہوتا ہے. آپ اپنی بات مکمل فرما لیں, پھر میں علامہ محمد وحید بٹ صاحب جو ہیں وہ بھی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ان کے لیے اور حضور پھر آرام فرما ہو گئے, دوبارہ بیدار ہوئے, پھر مسکرا رہے تھے. عرض کیا کہ حضور آپ مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے پھر وہی الفاظ دہرائے کہ میں نے اپنی امت کے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے وہ سمندر میں جا رہے ہیں اور بادشاہوں کی طرح تخت پہ سوار ہیں. تو عرض کیا حضور دعا فرما دیں کہ اللہ مجھے بھی ان میں شامل فرمائے. تو آپ فرمایا کہ تمہیں تو پہلی لسٹ میں شامل کر لیا گیا. اللہ اکبر. اس سے دو چیزیں بڑی واضح طور پر سامنے آتی ہیں. ایک تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا جو خواب مبارک ہے اس کی صداقت, کیونکہ انبیاء کے خواب وحی الہی ہوتے ہیں. دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا کئی سال قبل یہ پیشن گوئی فرمانا کہ وہ جہاد سمندر کے ذریعے سے ہوگا اور حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر شہید ہوں گی. تو آپ کی زندگی میں ہی آپ کو شہیدہ کہا جانے لگا تھا. یہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت تھی. تو تیسری بات یہ کہ وہ جذبہ جہاد والی کو موت کا خوف ختم کر دیا تھا, کیونکہ ان کا خاندان ہی سارے کا سارا جو ہے وہ مجاہدوں اور غازیوں سے بھرا ہوا ہے. ان کے پہلے شوہر عمر بن قیس وہ بھی اور ان کے بیٹے قیس بن عمر دونوں غزوہ بدر کے غازی ہیں اور احد کے شہید ہیں. سبحان اللہ. اور پھر یعنی اپنے شوہر اور بیٹے کی جدائی کو برداشت کرنا اور اس صدمے سے نکلنا, اور پھر 4 ہجری میں اپنے بھائی حضرت حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کی شہادت کو برداشت کرنا. اور ان کے ایک اور بھائی تھے خالد, وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لے کے گئے تھے, خط مبارک آپ کا قبیلہ بنو عامر کے سردار کی طرف, تو اس نے خط مبارک پڑھے بغیر ان کو شہید کر دیا تھا. تو یہ شہیدوں کا اور غازیوں کا خاندان ہے جس سے یہ تعلق رکھتی تھیں اور بڑی جرت مند اور بڑی دلیر خاتون تھیں, اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پھیلانے میں بہت جرت مند اور بہت عقیدت ارادت تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. علامہ صاحب آپ اس موضوع پر اور آج کی جو ہماری ممدوحہ خاتون صحابیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جناب بخاری صاحب. آج کی ہماری ممدوحہ سیدہ ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالی عنہ, جیسا کہ ہمارے بزرگ فرما رہے ہیں, ان کا شمار بلا شبہ تاریخ اسلام ہی نہیں پوری تاریخ انسانیت کی ان نمایاں, منفرد اور ممتاز شخصیات میں ہوتا ہے کہ جنہوں نے اپنے قول, فعل اور عمل سے حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور خدمت اسلام و مسلمین کے وہ جھنڈے گاڑے ہیں کہ جن کو رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا. سبحان اللہ. ابھی آپ قبیلہ بنو نجار کے حوالے سے جو بات فرما رہے تھے, میں 1-2 باتیں عرض کر دوں. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جو قبیلہ بنو نجار سے تعلق ہے, اس کی ایک جہت سیرت نگاروں نے یہ بھی لکھی ہے کہ آپ کے دادا جان سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کی جو والدہ تھیں سیدہ سلمہ بنت زید بن عدی, ان کا تعلق بھی بنو نجار سے تھا. اس لحاظ سے بھی ایک قرابت اور رشتہ داری کا تعلق بنتا ہے.
اور دوسرا یہ بھی بیان کیا ہے سیرت نگاروں نے کہ آپ کے محبوب چچا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو اہلیہ محترمہ ہیں سیدہ خولہ بنت قیس، ان کا تعلق بھی بنو نجار سے تھا۔ ام حرام رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی زندگی میں ہی شہادت کی خوشی عطا فرما دی ہے۔ اس میں یہ پہلو قابل غور ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کو جو بشارت جن کلمات سے ارشاد فرمائی ہے، ایک روایت میں یہ الفاظ مبارکہ آئے ہیں کہ انت منہم، کہ جن غازیوں کو سرکار نے اپنی خواب میں ملاحظہ فرمایا ہے، آپ نے فرمایا کہ تو ان میں سے ہے، اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں فَإِنَّكِ مِنْهُمْ، بے شک تو ان میں سے ہی ہے۔ سبحان اللہ۔ ابھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم مبارک ہے، آپ جانتے ہیں اللہ کی عطا سے کہ یہ غزوہ بھی واقع ہوگا، ان میں جو غازی شریک ہوں گے ان کے اندر سیدہ ام حرام بھی شامل ہوں گی، اس وقت تک انہیں موت نہیں آئے گی اور انہیں شہادت کے رتبے سے سرفراز کیا جائے گا۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جہاں بھی اپنے خدام کا ذکر فرمایا ہے وہاں پر ان خدام کی شان بھی ظاہر ہوتی ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے علم مبارک کے جلوے بھی پوری دنیا کے سامنے نظر آتے ہیں۔ سیدہ ام حرام رضی اللہ تعالی عنہا کے بھائی کا بھی ذکر خیر ہو رہا تھا، حضرت حرام بن ملحان۔ یہ وہ ہستی ہیں کہ جنہیں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 70 صحابہ کرام کے ساتھ اہل نجد کو نور ایمان سے منور کرنے کے لیے مبلغ بنا کر بھیجا تھا۔ اور محترم بخاری صاحب، میں اس واقعہ کو ذرا اختصار سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ صفر کے مہینے میں سن 4 ہجری میں ابو برا نامی ایک شخص حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس نے درخواست کی کہ آپ کچھ صحابہ کرام کو مبلغ بنا کر اہل نجد کی طرف روانہ فرمائیں۔ تو سرکار نے ایک خدشے کا اظہار فرمایا کہ انی اخشا علیہم اہل النجد، مجھے اہل نجد کا ڈر ہے کہ یہ لوگ ان سے اچھا سلوک نہیں کریں گے۔ بہرحال اس نے اپنی ضمانت اور اپنی امان کا حوالہ دیا۔ سرکار نے جن 70 قرائے کرام کو روانہ فرمایا ان میں حضرت ام حرام کے بھائی حضرت حرام بن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ جب یہ قبیلہ بیر معونہ ایک جگہ ہے، وہاں کے قریب ایک قبیلہ آباد تھا، جب وہاں پہ صحابہ کرام کی جماعت پہنچی تو حضرت حرام کو سفیر بنا کر اس قبیلہ کے رئیس کے پاس بھیجا گیا، اور اس بدبخت نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام مبارک سنے بغیر ہی آپ کو شہید کر دیا اور اپنے ایک ساتھی کے ذریعے پیچھے سے برچھی ماری جو آپ کے جسم سے آر پار ہو گئی۔ اور سیرت نگار لکھتے ہیں کہ اس وقت آپ کی کامیابی اور خوشی کا عالم یہ تھا کہ آپ نے بے اختیار ہو کر نعرہ تکبیر بھی بلند کیا اور ساتھ یہ بھی کہا کہ فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ تو یہ ان ہستیوں میں سے ہیں، یہ سارا خاندان ہی ایسا عظیم خاندان ہے کہ جو حب رسول سے بھی سرشار ہے۔ اچھا، اسی خاندان میں سے جیسا آپ نے اور پروفیسر صاحب آپ نے بھی فرمایا کہ ام سلیم ان کی بہن ہیں، اور حضرت انس جو ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طویل عرصہ خادم تھے، وہ آپ حضرت ام سلیم کے بیٹے تھے۔ جی اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کارواں اور قافلہ یہ ان نور افری گھڑیوں میں جب مدینہ میں داخل ہو رہا تھا تو حضرت انس کہتے ہیں کہ میں بھی ایک گلی میں اس کوچے میں کھڑا تھا اور میرے دل میں بھی یہ تمنا جگمگا رہی تھی کہ اے کاش نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری ہماری اسی جو بستی ہے بنو نجار کی اسی میں تشریف فرما ہو۔ بخاری صاحب، قرآن اور سنت ہم پر یہ بات تو بڑی تحقیق کے ساتھ واضح کر رہے ہیں کہ ایمان نام ہے نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر مر مٹنا، واہ، انہیں جاننا، انہیں پہچاننا، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ سبحان اللہ، اصل تو چیز یہی ہے۔ واہ۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ چونکہ تجارت کی غرض سے آتے جاتے رہتے تھے، ان کا وہاں پہلے بھی تعلق تھا، بلکہ یہ ہے کہ حضرت عبد المطلب جو ہیں انہوں نے تو جو ٹریڈ پرمٹ لے رکھا تھا شام سے، شام کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے فلسطین اور رومن امپائر پوری،
اور حضرت عبد المطلب اور اس سے پہلے حضرت ہاشم. حضرت ہاشم جو ہیں یہ عبد مناف کے بیٹے اور پھر قصی وہ شخصیت ہیں جنہوں نے اس اسٹیٹ کو جو سٹی اسٹیٹ آف مکہ ہے اس کو آرگنائز کیا. اور پھر ان کے بعد عبد مناف اور حضرت ہاشم جو ہیں ان کا پہلا جو تاریخ اور سیرت نگار لکھتے ہیں کہ پہلا قیام جو ہے حضرت ہاشم کا وہ یثرب میں ہے. اور یثرب میں یہ بنو نجار کے ہاں جیسا علامہ صاحب نے بتایا, مفتی صاحب نے, کہ سلمہ بنت عمر بن لبید شاید کہ ان کے ساتھ عقد ہوا اور یہ طے ہوا کہ آپ نے ان کے ہاں قیام کیا اور اپنی شادی کا پیغام دیا. شادی ہوئی اور آپ تجارت کے ساتھ آگے فلسطین چلے گئے اور پھر واپس آئے اور یہ رخصت ہو کر خاتون مکہ مکرمہ آئیں. اور یہ طے ہوا تھا کہ جب اگلے سال آپ دوبارہ جائیں گے اور تو ہماری بیٹی کو یہاں دوبارہ چھوڑ جائیں گے تاکہ یہ ایک رابطہ اور تعلق ہے. بلکہ اس سے بھی مزید تعلق ہے کہ جب حضرت عبداللہ کے لیے عبد المطلب نے حضرت مناف سے ان کی بیٹی کا رشتہ مانگا تو حضرت آمنہ کی بہن کا نکاح حضرت عبد المطلب سے بھی ہوا. واہ, بالکل ہوا. وہ اس لیے کہ جب یہ یمن میں گئے تھے بنو زہرہ اور بنو ہاشم کے یہ دونوں سردار, وہب شاید وہیب اور وہب اور حضرت عبد المطلب, اور وہاں پہ ایک جو قیافہ شناس تھے عرب کے اندر, یہ بڑا معروف انسٹیٹیوشن تھا جو آثار دیکھ کر, آپ کے قوا دیکھ کر کہ آنے والے دور کی پیشین گوئی کر دیتا تھا. اور وہ انہوں نے کہا کہ آپ کے ہاں نبوت اور بادشاہت یا دونوں میں سے ایک یہ اکٹھے ہوں گے, لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ عبد مناف حضرت ہاشم کے والد بھی عبد مناف ہیں اور حضرت وہب کے والد بھی عبد مناف ہیں, کہ دو یہ جو خاندان ہیں عبد مناف کے, ان کا ملاپ ہوگا تو پھر ان میں نبوت بھی آئے گی اور بادشاہت بھی آئے گی. بعض سیرت نگاروں کو جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ حضرت عبداللہ شادی سے پہلے کچھ وقت مدینہ منورہ میں بھی گزارا کرتے تھے. سبحان اللہ. اور شادی کا سبب بننا کیا تھا اس کا بھی ذکر علماء نے کیا کہ آپ شکار کے لیے تھے, وہاں بھی موجود تھے. آپ کی باتیں بڑی ایمان افروز ہیں. کالر ہیں پروفیسر صاحب, 3 ان کو ہم ساتھ کر لیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام بخاری صاحب. جی شوکت صاحب, آپ کو خوش آمدید. جناب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں, میرا 11-12 ایکڑ باغ ہے, تو کیا عشر بنتا ہے یا زکوٰۃ بنتی ہے؟ واہ, آپ ظاہر ہے ملتان کے لوگ ہیں تو آپ کے باغ ہی ہوں گے اور اس میں آپ یہی سوال کریں گے. ایک اور کوثر ہے جی, محترمہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی آپ کو خوش آمدید. جی شکریہ. جی میں آپ سے سوال کرنا چاہ رہی ہوں کہ جیسے حضرت سیدہ ام حرام کے بارے میں آپ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے یہ دعا فرمانے کے لیے کہا تھا کہ مجھے شہادت نصیب ہو, تو کیا ہم جیسی گناہ گار خواتین جن کے دل میں یہ خواہش ہے اللہ تعالیٰ سے کیسے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی شہادت کی موت نصیب فرما دے؟ جی میں اپنے مفتیان کرام سے اور علماء سے اس پر رہنمائی لوں گا. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سید جہانگیر شاہ صاحب, آپ کو خوش آمدید اسلام آباد سے. جی بہت شکریہ بخاری صاحب. میرا سوال یہ ہے کہ حضرت ام حرام رضی اللہ عنہا کی اولاد مبارکہ کتنی تھی؟ سیدہ ام حرام کی اولاد. اور ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن, آپ کو خوش آمدید. سر میرا یہ سوال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو صحابیات تھیں وہ نظر مانا کرتی تھی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بالکل اعتراض نہیں کرتے تھے, کہتے تھے اگر مالی ہے تو مان ڈالو. تو ہم آج کل کے دور میں جب نظر مانگتے ہیں کہ ہم فلاں ولی کے مقام پہ جا کے نوافل ادا کریں گے یا لنگر دیں گے, تو پھر لوگ اس کو شرک کیوں کہہ دیتے ہیں؟ جی یہ بہت شکریہ. 3 اور 4 کویسچن ہیں. عشر کے بارے میں ہے, جذبہ شہادت کہ شہادت کی کس طرح آج ہم دعا کریں, اور نظر ماننا. یہاں درود شریف کا وقفہ ہے, درود پاک سے اپنے قلوب و اذہان کو مزین کیجئے گا, خود بھی پڑھیے اور سنیے بھی. وقفے کے بعد دوبارہ آئیں گے تو گفتگو کا یہ پرنور سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا
صبح نور میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ پروفیسر صاحب، بریک پہ جانے سے قبل کویسچن تھے، بہت مختصر میں چاہوں گا جواب دے دیں کیونکہ ہماری جو آج کی ڈسکشن ہے اس کے بہت سے پہلو ابھی باقی ہیں۔ ایک تو کویسچن تھا ملتان سے جو دوست تھے کہ ہمارے باغ ہیں ان کا عشر کس طرح بنتا ہے، اور جو جس طرح شہادت کی آرزو حضرت ام حرام نے کی، ہماری خاتون بہن نے پوچھا کہ ہم کس طرح اس کی آج آرزو کریں تو اس کا طریقہ کیا ہے، اور میں یہاں یہ بھی چاہوں گا کہ آپ فرما دیں کہ یہ جہاد جو ہے اور اس کے اندر شہادت جو ہے یہ صرف میدان جنگ میں ہی ہے یا اس کے بغیر بھی ممکن ہے؟ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے وہ ہمارے جذبات اور ہماری نیت ہے۔ بد نصیبی سے ہم پاکستان بننے کے بعد ایسی راہ پر چل نکلے کہ ہمیں یہ راستہ ہم سے چھیننے کی آج تک کوششیں ہو رہی ہیں۔ کسی نے بھی کوشش نہ کی کہ ہم کون ہیں، ہماری پہچان ہے کیا، اور ہمارا زندگی کے مقاصد میں سر فہرست کیا چیز ہے۔ تو نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شہادت کے درجات کو، شہادت کے اقسام کو وسیع فرمایا ہے، اور جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اپنی دعا بھی ہے کہ مجھے سب سے زیادہ پسند یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، 3 بار فرمایا۔ تو آپ نے ہمیں شہادت کے لیے یہ راستہ بھی دیا ہے کہ اگر میں نے اور آپ نے صدق نیت سے یہ ارادہ کر لیا ہے، اللہ سے مانگ رہے ہیں اور عملی طور پر نہیں بھی ہوتا تو اللہ کریم ہمیں شہادت کا درجہ عطا فرمائے گا۔ سبحان۔ حضرت عمر زندگی کے آخری حصے میں دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ شہادت بھی دے اور اپنے محبوب کے شہر میں بھی دے۔ حضرت عبداللہ بن عمر ان کے بیٹے کہتے تھے بابا موت اور شہادت جو ہے وہ تو یرموک اور قادسیہ سے بھی آگے چلی گئی، جی ہاں، تو آپ کہتے تھے کہ نہیں فی بالد حبیب۔ ہاں سبحان اللہ۔ اس سے بھی بڑھ کر عمر رضی اللہ عنہ نے ایک اور بھی ہمیں شرف دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مفتی صاحب یہ جو ایک تو عشر والی بات انہوں نے کی ہے، ایک سوال پوچھا ہے، اور دوسرا نظر ماننا، اس پر عشر کا تو یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا ما اخرجت الارض ففیہ العشر، جو بھی زمین پیداوار دیتی ہے اس میں سے عشر دینا ہے، اور اس کی آگے تقسیم کی گئی ہے نہری پانی کی اور بارانی پانی سے۔ جو بارانی سے پکتی ہیں فصلیں اس کا 10واں حصہ دینا ہے، جو نہری پانی سے پکتی ہیں اس کا 20واں حصہ ادا کرنا ہے، چاہے وہ پھل ہو، سبزیاں ہوں، دیگر فصلیں ہوں، گندم وغیرہ جو کچھ بھی ہو۔ اور نظر جو بھی مانی جاتی ہے وہ اللہ کے لیے مانی جاتی ہے، اس میں عبادت اللہ کی ہوتی ہے، اور آگے جو بھی آپ نے اگر کوئی صدقہ دینا، کوئی چیز راہ خدا میں دینی ہے غریبوں مسکینوں کے لیے تو وہ آپ کر سکتے ہیں۔ نظر کی جو نظر معین جو ہوتی ہے، جو حقیقی طور پہ نظر ہوتی ہے، وہ اللہ کے لیے ہی مانی جاتی ہے۔ تو یہ 2 سوال تھے میرے خیال، اس کے علاوہ کوئی اور؟ یہاں میں تھوڑی سی اور وضاحت کر دوں کہ انہوں نے جو پوچھا کہ عشر دے دیا تو زکوٰۃ نہیں ہوگی، نہیں، عشر تو ہم نے پیداوار پر دینا ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہمارے پاس اتنا آتا ہے کہ ہم صاحب نصاب ہیں، سال گزرنے پر اس پر زکوٰۃ بھی دینی ہوگی۔ واہ سبحان اللہ۔ اور ایک کویسچن جو تھا کہ ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کی اولاد کتنی؟ جی ہاں، آپ نے چونکہ پہلے آپ کا نکاح عمرو بن قیس سے ہوا تو ان سے آپ کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام قیس اور ایک کا نام عبداللہ ہے۔ اس کے بعد جب آپ کا نکاح عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تو ان سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک بیٹا دیا اور ان کا نام محمد ہے۔ یہ 3 بیٹے آپ کے علماء نے، مورخین نے، سوانح نگاروں نے ہم تک پہنچائے ہیں۔ اچھا، یہ مفتی صاحب علامہ ظہیر بٹ صاحب، یہ حضرت ام حرام کا تعلق جو ہے یہ عبادہ بن صامت اور انس بن مالک اور حضرت ام سلیم جو ہیں ان کا تعلق، یہ سارا جو دبستان ہے ایک عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا، اور پھر اس میں عبادہ بن صامت جو ہیں ان کا تذکرہ آتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ان کے جو دوسرے بھائی ہیں اوس بن صامت، اور اوس بن صامت وہ ہیں جن کی اہلیہ خولہ بنت سالبہ، جن کے حق میں قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، جن کی وجہ سے زہار اور پھر یہ ایک رعایت جو ہے وہ امت کو عطا کی۔ میں چاہوں گا کہ ان نور آفرین یہ جو واقعات ہیں جس میں ایک تو اس خاندان کی خدمات بھی ہیں اور دوسرا امت کے لیے سہولت کے پہلو بھی ہیں، وہ ہمیں عطا فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بخاری صاحب، یہ جو حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو آپ کے دوسرے شوہر ہیں، یہ بھی بہت جلیل القدر صحابی ہیں۔ انہیں آقا علیہ السلام نے ایک دفعہ زکوٰۃ کی وصولی کے لیے جب عامل مقرر فرمایا تو سرکار نے انہیں ایک نصیحت فرمائی اور فرمایا اتق اللہ یا ابا الولید لا تأتی یوم القیامت بمعیر تحملہ علی رقبتک،
حدیث پاک طویل ہے، میں اختصار سے عرض کر رہا ہوں کہ اے ابو الولید، جو آپ کی کنیت ہے، اس سے پکارا کہ تم اللہ سے ڈرتے رہنا، ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن وہ جانور جو تم صدقات میں وصول کرتے ہو وہ تمہاری گردن پہ سوار آئیں اور چیخ چلا رہے ہوں۔ تو آپ نے عرض کی کہ حضور ایسا بھی ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں ایسا ہوگا۔ تو عرض کی حضور اب میں آئندہ کسی شخص پر بھی یہ نگرانی قبول کرنا نہیں پسند کروں گا اگر یہ اتنا سخت اور مشکل ترین کام ہے۔ آپ ہی کے بھائی ہیں حضرت اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی زوجہ حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ابھی آپ فرما رہے ہیں۔ یہ وہ اسلام کی عظیم خاتون ہیں کہ جن کا فیصلہ خالق کائنات نے عرش بری سے نازل فرمایا اور ان کے ذریعے سے قیامت تک آنے والی سرکار کی کنیزوں کا شرف اور بخت بہت بلند فرما دیا۔ اور عرب کی وہ سوسائٹی جس کے اندر عورت جو ہے یہ اس قدر پست اور پسی ہوئی تھی کہ اس کی آواز اول تو نکلتی ہی نہیں تھی، اور اگر نکلتی تھی تو کسی کے کان تک نہیں پہنچتی تھی۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اس کی صدا فضاؤں کو چیرتی ہوئی عرش اعلیٰ تک پہنچی اور پھر اس پر وحی نازل ہوئی، اور وہی بھی اتنے حسین انداز میں نازل ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے وہ جو اپنا حکم ہے اسے بعد میں نازل فرمایا، اور اس خاتون کا انتہائی لجاجت اور محبت برے انداز میں جو بارگاہ رسول میں استغاثہ ہے، اور استغاثے کی کیفیت بھی بخاری صاحب دیکھیے کہ وہ یہ بار بار عرض کر رہی ہیں کہ حضور اپنے رب سے میرے بارے میں حکم نازل فرمائیے، یعنی وہ حکم بھی اپنے بارے میں نازل فرمانا چاہ رہی ہیں اور اپنی مرضی کا حکم لینا چاہ رہی ہیں، اپنی مرضی کا حکم، اور ساتھ یہ کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ میری زندگی، میری جوانی گزر گئی اور بڑھاپا سر پہ آ گیا، دنیا کمانے کے دن بیت گئے، اور اب ان بچوں کو لے کر میں جاؤں گی تو کہاں؟ دنیا نے رخ پھیر لیا، اور یہ صحابیات اور صحابہ یہ بھی کیا لوگ قیامت تک کے لیے عورتوں کی شان کو بلند کر دیا کہ اگر خاتون آقا علیہ السلام کی سچی عاشق ہو تو ساری کائنات بے شک اس کی فریاد نہ سنے، لیکن خالق کائنات اس کی ضرور فریاد سنے۔ جی میں اسی بات کو آگے بڑھاتا ہوا عرض کروں گا کہ جیسا کہ ان خواتین کے کردار سے یہ ہمیں بات معلوم ہو رہی ہے، اس سے ایک بہت بڑا جو اعتراض آج کیا جاتا ہے کہ جی اسلام تو عورتوں کو قید کر کے رکھتا ہے، اسلام میں عورتوں کی کوئی بات نہیں سنی جاتی، اسلام عورتوں کو کوئی حق نہیں دیتا، یہ آپ آج کہہ رہے ہیں جبکہ 1400 سال قبل ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمام حقوق عورتوں کو دے دیے، اور جتنے اسلام نے حقوق دیے ہیں ویسٹ اور دیگر جو معاشرے اسلام پر اعتراض کرنے والے وہ آج بھی اتنے نہیں دے سکتے۔ سبحان اللہ۔ عورت کو مادر پدر آزاد کرنا ہی اس کا حق نہیں ہے، عورت کے اصل حقوق یہ ہیں کہ اس کے کردار کا تحفظ کیا جائے، اس کی عزت نفس کا تحفظ کیا جائے، اور وہ یہاں ملتا ہے کہ ایک خاتون کے دل میں اگر ایک سوال ہے تو ان کی اس جو دل کی تمنا ہے وہ اللہ کریم کی بارگاہ میں کیسے پہنچتی ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا اعزاز بخشتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اور اللہ۔ یہی حضرت عمر کا اس خاتون نے راستہ روک لیا اور ان سے بات چیت کی تو لوگوں نے کہا کہ اس بڑھیا کے لیے رک گئے۔ آپ نے فرمایا تم جانتے نہیں ہو، یہ اگر مجھے صبح سے لے کر شام تک بھی روکے رکھتی تو میں انہی قدموں پہ کھڑا رہتا، کیونکہ یہ وہ ہے جس کی بات اور جس کی صدا آسمانوں تک پہنچ۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے علاوہ اور بھی کئی جگہ پہ ہم دیکھتے ہیں نہیں، آج خود یہ آج کا ہمارا جو موضوع ہے جس پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی خالہ ہے، رضائی خالائیں ہیں، اور پھر آپ کی رضائی مائیں ہیں، آپ کی رضائی بہنیں ہیں۔ خوازن میں جو مارکہ ہوا تو حضرت شیمہ قید ہو کے آئیں جی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے آ کے بتایا، جب پتہ چلا تو آپ نے فرمایا تم چاہو تو یہاں رہو، تمہاری عزت اور تکریم کی جائے گی، اور اگر تم جانا چاہو تو تمہیں حفاظت اور عزت اور اعزاز کے ساتھ روانہ کیا جائے گا۔ تو یہ حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں اور جن کے خاندان کی باتیں بھی چل رہی ہیں، ان کی سیرت سے بھی ہمیں یہی معلوم ہوتا ہے کہ اسلام نے خواتین کو نہ تو ان کی تعلیم پر کوئی قدغن لگائی ہے، بلکہ امام بخاری نے باب باندھا ہے بخاری شریف میں باقاعدہ کہ خواتین کے لیے ایک دن مقرر کیا گیا، کیا یہ کرنا جائز ہے، اور پھر آگے حدیث لے کے آئے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان جیسے حضور سے سیکھتے تھے، صحابیات نے بھی عرض کی کہ حضور ہمیں بھی ایک دن عطا فرمایا جائے تاکہ ہم آپ سے دین سیکھیں، اور وہ سیکھا کرتی تھی۔ اور اسی طرح احادیث روایت کرنے میں بھی آپ کو صحابیات کے نام نظر آتے ہیں کہ جنہوں نے کثرت سے احادیث روایت کی ہیں، اور حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی احادیث کی روایت کرنے والوں میں شامل ہیں، اور آگے ان سے جو روایت لینے والے ہیں وہ بھی بڑے جلیل القدر لوگ ہیں، جیسے حضرت انس ہیں، حضرت عبادہ بن صامت ہیں، ان لوگوں نے آگے حضرت ام حرام سے روایت کی۔ ایک روایت جو ان کی ہے وہ میں عرض کروں اور بڑی زبردست بھی ہے، اس میں بشارات ہیں
کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، اور اس کا تعلق بھی سمندر سے ہے چونکہ وہ شہیدۃ البحر بھی ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سمندری سفر پہ جائے اور اس کا جہاد کا یا حج کا ارادہ ہو تو اس کا سر چکرائے یا اس کو کہہ آئے تو اس کو شہادت کا رتبہ ملے گا، اور اگر وہ اس سفر میں فوت ہو جائے تو اس کو 2 شہادتوں کا درجہ ملے گا۔ اور یہ حدیث حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ہم تک پہنچی یعنی ہے۔ شہادت جو ہے وہ ایک تو قتال والی شہادت ہے، اس کے علاوہ بھی بہت سی شہادتیں ہیں، اس کے علاوہ 36 اقسام لکھی ہیں، شہادت ان کو کہتے ہیں، جی وہ سری شہادت 36 اقسام لکھی ہیں۔ اور جو ہماری بہن نے سوال کیا تھا اس کے حوالے سے تھوڑا سا عرض یہ بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر فرمایا تھا کہ اب حج جو ہے یہ تمہارا جہاد ہے عورتوں کا، تو وہ دعا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اے اللہ تعالیٰ ہمیں شہادت کی موت عطا فرما، وہ خواتین بھی کریں مرد بھی کریں۔ اب یہ اللہ کی مرضی پہ منحصر ہے کہ وہ کیسے ان کو شہادت عطا فرماتا ہے۔ اچھا پروفیسر صاحب، حالات حاضرہ کو سامنے رکھتے ہوئے یہاں پر آپ نے شہادت کا ذکر کیا تو یہ عرض کر دوں کہ یہ جس طرح چائنا میں ایک وبا پھیلی ہے جناب، اسی طرح جیسے طاعون ہے، تو اللہ محفوظ رکھے، اور حضور علیہ السلام نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ جب اس طرح کی کوئی بات آئے تو تم اللہ تعالیٰ سے عافیت طلب کرو۔ اللہم عافنی مما ابتلا بہ کثیرا من الناس، اے اللہ تو نے جس میں بہت سے لوگوں کو محفوظ رکھا ہے، مبتلا کیا ہے، مجھے اس سے عافیت عطا کر۔ تو اس ضمن میں اللہ نہ کرے اگر کوئی مسلمان اس مرض کا شکار ہو کر اللہ کی راہ میں اس کی جان جاتی ہے تو اس کو بھی شہادت کا درجہ ملے گا۔ یعنی کرونا وائرس کا متاثرہ فرد جو ہے اگر وہ اس کی جان چلی جاتی ہے اور تو صاحب ایمان ہے، صاحب ایمان ہونا ضروری ہے۔ ویسے ہمارے ایک ڈاکٹر، ابھی میں نے کل ان کی ویڈیو دیکھی ہے، شاید ان کا نام جاوید اکرم ہے، ڈاکٹر جاوید اکرم، انہوں نے کہا ہے کہ جو مسلمان 5 وقت وضو کرتا ہے تازہ، وہ اس سے محفوظ رہے گا، وہ اس سے محفوظ رہے گا۔ یعنی دین فطرت ہے، اور ہمارا دین جو ہے جی ہاں وہ نظافت اور پاکیزگی اور حفظان صحت اس کے جو طریقے ہمیں عطا کرتا ہے، وہ اگرچہ عبادات ہیں لیکن عبادات کے اندر بھی ان سارے رموز اور جو ان کی برکات ہیں وہ پوشیدہ موجود ہیں۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہم باتیں کر رہے تھے، علماء نے لکھا ہے کہ یہ قرآن پاک کے 5 نامور حفاظ میں سے تھے، سبحان اللہ، انصار میں سے، جیسے حضرت ابی ابن کعب کا نام آتا ہے، سبحان اللہ۔ تو یہ اسی پائے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس سعادت سے بھی نوازا، اور پھر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اپنے عہد میں انہیں شام میں اشاعت دین کے لیے بھی بھیجا۔ تو اب یہ جس مقدس خاندان کا ہم ذکر کر رہے ہیں، ان کی خواتین کے حوالے سے جو بات ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو سننے کی ہے وہ یہ کہ یہ لوگ دین کے معاملے میں انتہائی غیرت کے حامل تھے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ام سلیم جب ایمان لائیں اور مالک ایمان نہ لائے تو آپ نے ان سے علیحدگی اختیار کر لی، اور اس کے بعد جب ابو طلحہ اس بات کی طرف مائل ہوئے کہ میں ان سے نکاح کروں اور اپنے اسی مذہب پر رہ کر کروں، تو ام سلیم سلام اللہ علیہ رضی اللہ عنہ نے انکار کر دیا کہ نہیں، جب تک ایمان قبول نہیں کرو گے اس وقت تک میرا نکاح تمہارے ساتھ نہیں ہو سکتا، میں تمہاری زوجیت میں نہیں آ سکتی۔ پروفیسر آج کل تو ہمارا جو لبرل ہے اور ماڈرن طبقہ ہے وہ ان ترجیحات سے اوپر ہوتا جا رہا ہے، ان کو تو یہ تو ان شرائط کو یا ان چیزوں کو، وہ جو حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دلوں سے نکالنے کی جد و جہد تھی، یہ اسی کے ثمرات ہیں، اسی کے شاخسان ہیں۔ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنیاد مان کر آپ کی محبت کو انسان اپنے رگ و پے میں، خواہ وہ مرد ہے یا عورت ہے، طاری نہیں کرے گا، وہ ان تمام چیزوں سے دور رہے گا۔ اب نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کو یہ تعلیم دی ہے کہ جب کوئی آدمی نکاح کرنے کی آرزو کرتا ہے تو کوئی دیکھتا ہے کہ حسب و نسب والی ہو، کوئی دیکھتا ہے کہ مال و زر والی ہو، کوئی حسن و جمال والی ہو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّین۔ تو آج اگر ہم اپنی بیٹیوں کو، اپنے بھائیوں کو اس بات کی طرف بھی تعلیم دے سکیں حضرت ام حرام سلام رضی اللہ عنہا کے تذکرے کے ضمن میں، تو یہ بات بھی بڑی اہم ہے کہ دین کی وہ غیرت جو ام حرام میں تھی، جو ام سلیم میں تھی، کیا آج وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے؟ آج ہم اس سے استفادہ کر رہے ہیں؟ ام حرام رضی اللہ عنہا اسلام کی خدمت کے لیے آپ دیکھیں کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ مل کر غزوہ احد میں زخمیوں کو پانی پلانے کے لیے، اور اس کے علاوہ بھی کئی جنگوں میں علماء نے لکھا ہے کہ حضرت ام حرام پیش رہتی تھیں، اور ان کا وہی جذبہ تھا کہ جب نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ آپ نے
یہ آرام کیا، پھر آپ مسکراتے ہوئے اٹھ بیٹھے، پھر آپ نے ایک اور گھروں کا ذکر کیا. بڑی محبت والی باتیں ہیں. میں چاہوں گا کہ بالکل اختتامی لمحات ہیں. آپ آج کے اس پروگرام کے حوالے سے ایسا میسیج جو ہماری معاشرت کو اور ہمارا جو طرز زیست ہے اس وقت ہماری سوسائٹی کا، اور بالخصوص ہماری مائیں جن کے ہاتھ میں نپولین نے کہا تھا تم مجھے اچھی مائیں دو میں تمہیں اچھی نسل اور اچھی قوم دوں گا، اور جو کچھ ہی عرصہ پہلے تک تو ہمارے گھروں میں صبح کا آغاز جو ہے ہماری ماؤں کی قرآن کی لوریوں سے ہوتا تھا. اب ظاہر ہے سینٹرلی ہیٹڈ اور ایئر کنڈیشن کمرے ہیں گھروں میں، نہ صبح کی روشنی آتی ہے اور نہ مسجد سے اذان کی صدا ہم وہاں پہنچتی ہے، نہ بچے کا تعلق ہم مسجد سے قائم ہونے دیتے ہیں، اور نہ والدین کے اندر وہ کرج اور ہمت ہے کہ وہ بچوں کے اندر ان کی اٹھان اس طرح کر سکیں جس سے جذبہ حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے ساتھ وابستگی جو ہے وہ مضبوط اور مؤثر ہو سکے. آپ پیغام سے فرما دیں مجھے. پیغام صرف یہی ہے کہ ہمیں آج بھی اسی طرف لوٹنا چاہیے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور صحابیات کی سیرت ہمارے لیے مشعل راہ ہے. مائیں جب صحابیات کی سیرت اپنائیں گی تو بیٹے خود بخود محمد بن قاسم اور خالد بن ولید جیسے پیدا ہوں. سبحان اللہ. علامہ صاحب. جی محترم بخاری صاحب، میں ایک بات کو تھوڑا سا کمپلیٹ کرنا چاہ رہا ہوں. سیدہ ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ شوق شہادت سے سرشار ہو کر آپ غزوے میں شامل تو ہوئیں، لیکن جیسے ہماری بہن سوال کر رہی تھی کہ آج کے دور میں ہم کیسے یہ تمنا کریں، تو ان کا وصال وہ جہاد میں نہیں ہوا تھا. وہ سب سیرت نگار لکھتے ہیں کہ بعد میں ایک سواری پر سوار ہونے لگیں تو وہاں سے گر پڑیں، آپ کی گردن میں چوٹ آئی اور آپ کا وہاں پر وصال ہو گیا. تو گویا یہ بھی شہادت کی سچی تڑپ رکھی جائے. اور جیسا کہ محترم مفتی صاحب اور پروفیسر صاحب فرما رہے ہیں کہ بچوں کی تربیت سے پہلے اشد ضروری ہے کہ ماں باپ کی تربیت کی جائے. انہیں قرآن و سنت کے یہ ارشادات بتائے جائیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے یہ ایمان افروز واقعات پڑھے جائیں، پڑھائے جائیں، اور دن میں 24 گھنٹے میں کچھ نہ کچھ وقت اپنے بچوں کے لیے ضرور رکھا جائے کہ جب ان پاکیزہ ہستیوں کے واقعات ماں باپ بچوں کے سامنے پڑھ کے سنائیں. اور جو جیسے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ صبح دن کا آغاز جب گھر میں ماں نے کبھی مصلی بچھایا نہیں، باپ نے کبھی قرآن کھولا نہیں ہے، ماں فیس بک پہ بیٹھتی ہے تو گھنٹوں اٹھتی نہیں ہے، باپ بیٹھتا ہے تو وہ نہیں اٹھتا. ایک گھر میں ایک ہی فیملی میں ایک ہی لابی میں بیٹھے ہوئے سارے بچے ساری فیملی ممبر اپنے اپنے مگن ہیں موبائل پر دور ہیں. اب یہ عرض کرنا ہے کہ جب ماں باپ خود بچوں کو زبان سے کہیں بیٹا قرآن پڑھو اور خود وہ فیس بک پہ لگے رہیں گے تو بچہ اس سے کیا سبق اخذ کرے گا. از حد ضروری ہے کہ ہم اپنے گھروں میں وہی ماحول پرانا لائیں جو ہمارے بڑوں نے ہمیں دکھایا تھا. دن کا آغاز اللہ کے قرآن سے ہو، ذکر سے ہو، توبہ و استغفار سے ہو، تو انشاءاللہ العزیز ہم امید رکھ سکتے ہیں کہ ہماری آنے والی نسلیں اللہ کے دین کے خادم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عاشق بنیں گی. علامہ صاحب بہت خوبصورت نوٹ پر آپ نے آج کا پروگرام اپنے اختتام کی طرف لے آئے. میں آپ کا شکر گزار ہوں. مفتی صاحب آپ کا شکر گزار. پروفیسر صاحب آپ کا شکریہ. اکبر الآبادی نے کہا تھا کہ بس ایک سخن بندہ عاجز کا رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بولو. ہمیں یہ بات باور کرنی چاہیے کہ اگر آج ہم اپنے بچوں کو تربیت کا وہ اسلوب جو ہمارے بزرگوں کا روایتی اور دینی اسلوب تھا اس پر اگر ان کی اٹھان کریں گے تو تبھی ہمارے گھر جو ہیں یہ جنت نظیر بنیں گے. بنو نجار کی یہ عظیم المرتبت خاتون جن کی بارگاہ میں آج ہم نے اپنی عقیدت، ارادت اور محبت کا نذرانہ پیش کیا. اور ایک بات صرف یہ کہ بنو نجار جو تھا اس میں حضرت عبد المطلب کی ولادت مدینہ منورہ میں ہوئی تھی. انہی خاتون حضرت ہاشم کے جو بیٹے تھے، اور حضرت ہاشم کے ایک بھائی نوفل تھے اور ایک بھائی مطلب تھے. وہ ایک دفعہ مدینہ منورہ سے گزرے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک بچہ ہے جو تیر نشانے پہ لگتا ہے تو کہتا ہے کہ میرا تیر نشانے پہ کیوں نہ لگے، انا ابن سید البطحا، میں مکہ کے سردار ہاشم کا بیٹا ہوں. تو یہاں ولادت ہوئی اور اس کے بعد شیبہ یہ جب مطلب کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے تو پھر یہ عبد المطلب بنے جو نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا تھے. یہ وہ بنیادی تعلق تھا جو مکہ اور مدینہ والوں کے ساتھ رہا. اور پھر حضرت عبداللہ کا وصال یہیں ہوا اور حضرت آمنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 یا 6 سال کی عمر میں لے کر مدینہ آئیں اور یہیں سے پھر واپسی پر ابوا کے مقام پر نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ دنیا سے تشریف لے گئیں. میں اپنے مہمانوں کے شکریہ کے ساتھ کتاب الشفا سے آج کا نسخہ، جو شخص روزانہ نماز فجر کے بعد اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا مزملو 117 بار پڑھے گا تو وہ شخص ہر قسم کی پریشانیوں سے نجات پائے گا.
لیکن اس کے لیے اول اور آخر درود پاک شرط ہے۔ مہمانوں کے شکریہ کے ساتھ آج کے پروگرام صبح نور سے میزبان طاہر بخاری کو اجازت دیجیے۔